مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدقہ فطر کب تک ادا کر سکتے ہیں، اس کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہند سے سید اظہر شاہ صاحب حافظہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے، تو یہ ذہن میں رہے۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ پہلے دنوں میں دے دیا جائے، تاکہ جس غریب کو دیا جائے تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنائے یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لے لے۔ ہیں جی، عین موقع پر ہم دیں گے تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ جی، عین موقع پر ہم دیں گے، ٹھیک ہے، کام تو آ جائیں گے اس کے پیسے، لیکن جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کے پورا کرنے میں اس کو ظاہری بات ہے وہ پورا رمضان کا مہینہ انتظار کرے گا، ہاں بھی کب دیں گے کب دیں گے۔ تو اس طرح کر کے بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ابتدائی ایام میں اپنی زکوٰۃ صدقہ فطر جو ہے جو بنتی ہے وہ پہلے ہی دے دے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کرتے ہیں، امام مسجد جو ہے اس کو کپڑے جو دیتے ہیں عید پر سلوانے کے لیے وہ 27 کی رات کو دیتے ہیں جی، اور 27 کی رات کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ قاری صاحب کپڑے سلوا لیں، اور قاری صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں چھوڑیں کہیں بھی درزی کپڑے لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بھی آپ کے کپڑوں کو کیا ثواب ہوا اس بیچارے کو؟ عید پہ آپ کے کپڑے نہیں سل سکتے، عید پہ آپ کے کپڑے دیے ہوئے تو نہیں پہن سکتے۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، صرف وہ سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے حفاظ کرام کی بھی خدمت، آپ کپڑے دینا چاہتے ہیں پہلے دے دیں ان کو، ہاں جی، پہلے دے دیں ان کو، لا کے ان کو کہیں لے جی یہ آپ کے کپڑے ہیں، آپ یہ سلوائیں اور پہنیں، عید پہ پہنیں جناب۔ ہیں بندہ دے 27 کو، پھر جناب پیچھے سے پستول اٹھا لے رکھے گلے پہ، مولوی صاحب کپڑے وہی پہننے جو میں نے دیے تھے، آپ نے دیے کب تھے؟ وہ 27 کو دیے تھے۔ انہوں نے کہا جی یار یہی پستول آپ پکڑیں درزی کے گلے پہ رکھیں، اسے کہیں کہ مجھے سی کے دے دیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اس طرح کر کے جس طرح یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے، یہ عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ بندہ دے جس سے فقیر کو نفع ہو، تو فقیر کو کیسے نفع ہوگا؟ پہلے دے دیا جائے، ہیں جی، پہلے دے دیے۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں یار عید کا وقت بالکل آئے گا، چاند نظر آئے گا تو دیں گے۔ یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ عید والے دن دیں تو ادا نہیں ہوتا، ادا ہو جائے گا پھر بھی، لیکن ایک یعنی انفع بات جو ہے، زیادہ نفع والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے دے دیے جائے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اللہ جیسے افطاری ہوتی ہے نا، افطار ہوتا ہے مثال کے طور پر، ایک بندہ گھر میں افطار بنا رہا ہے، افطاری کا سامان تیار کر رہا ہے اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، اب دوستوں کو بتایا نہیں اس نے کہ میں جناب افطار کا سامان آپ کے گھر میں بھیجوں گا، اب وہ بیچارے وہ بھی بنا بیٹھے، مغرب کے بعد اس نے بھی بھیج دیا، مغرب کے وقت اس نے بھیج دیا وہاں۔ اب بتائیں مغرب کے وقت جو ہے اس کا بھیجا ہوا اس کو کیا نفع دے گا جبکہ وہ گھر بنا چکے ہیں؟ اس کا مقصد تھا یار ان بیچاروں کو خرچہ بچ جائے، خرچہ تو نہ بچا، ان کا خرچہ تو ہو گیا۔ اب ہوگا کیا؟ یا تو وہ آپ کو کھائیں گے اپنا ضائع کریں گے، یا پھر اپنا کھائیں گے تیرے والا ضائع کریں گے، ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح کر کے کئی لوگ جو ہیں وہ افطار کا سامان تیار کریں گے، گھر رکھیں گے، افطاری جب کر لیں گے سارے بعد میں بھیجیں گے، چلو جی یہ بریانی ہماری طرف سے آپ کو پہنچائی۔ آپ بتائیں یہ تو ایسے لڑائی ختم ہو جائے تو بعد میں بندہ پتھر لے کے آئے، لو جی ہماری طرف سے یہ بھی ٹھوک دیں، ہیں لڑائی ختم ہوگی، اب پتھر لانے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، جب لڑائی چل رہی تھی تب لا کے دیتے نا، ہاں جی، جب وہ ان کو ضرورت تھی تب دیتے آپ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو ہے وہ جو یہ کہے کہ جناب میں جب مر جاؤں تو بعد میں یہ چیزیں صدقہ کر دینا، آقا علیہ السلام یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہے جی یہ میں نے کھانا منگوایا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا لے، جب بچ جائے تو کہے جی لو جی اب یہ صدقہ کر دو، بس صدقہ تو یہ ہے ابھی شروع نہیں کیا تھا، اس میں سے اٹھا کے کسی غریب کو دے دینا، یہ صدقہ ہے، ثواب تو اس کا زیادہ ہے نا بھائی۔ تو اسی طرح کر کے افطار کا سامان بھی اگر بنا رہے ہیں آپ تو آپ کوشش کریں کہ جن کو بھیجنا ہے آپ نے ان کو پہلے منع کر دیں بھی آج آپ نے افطار نہیں بنانا، آج افطاری کا سامان جو ہے ہم آپ کو دیں گے، ہماری طرف سے نذرانہ ہوگا یا تحفہ ہوگا، جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی شاید بھیجنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دہی بھلے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آپ بتا دیں میں دہی بھلے بھیجوں گا، ہاں جی۔ آپ جو ہے وہ فروٹ چاٹ بھیجنا چاہتے ہیں، فروٹ چاٹ کا بتا دیں میں وہی بھیجوں گا، ہاں جی۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ بھیجیں دہی بھلے، ان کے گھر میں جناب مریض ہوں جن کو جناب چنے کی دال منع ہو، ہاں جی، اور وہ کچھ اور بنانا چاہتے ہوں، آپ کی افطاری کی خوشی میں وہ بھی نہ بنائیں، اوپر سے آپ بھیج دیں جناب دہی بھلے، وہ بیچارے کھانے سے رہیں، پھر آپ کے لیے وہ جو دعائیں کریں گے ہیں وہ اس کی شان ہی الگ ہوگی، پھر سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ اب مثال کے طور پر اگلا بندہ مریض ہے جی، اس کو میٹھا منع ہے، آپ جو ہے ان کو دودھ دے رہے ہیں، تو دودھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دودھ ایسے دے دیں، پھیکے دے دیں، ضروری نہیں کہ میٹھے ڈال کے دیں، آپ میٹھے ڈال کے دے رہے ہیں، اب بیچارے نے اس نے بھی کوئی انتظام نہیں کیا روزہ کھولنے کے لیے،
ہیں جی، پانی وانی کا کوئی بھی شے نہیں بنائی اس نے، لیکن آپ جو ہیں اس کو دودھ میں میٹھا ڈال کے دے رہے ہیں، وہ بیچارہ شوگر مریض ہے، اب وہ دودھ پینے سے رہا۔ ہاں جی، عین وقت پر ادھر جناب افطار ہو رہا ہے، لوگ جناب دودھ پیے جا رہے ہیں گلاس بھر بھر کے، وہ بیچارہ آپ کو کوس رہا ہے۔ ہاں جی، اس سے نہ دیتا اچھا تھا، ہمیں نہ کہتا اچھا تھا۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ وہ آداب ہیں جو ذہن میں رکھنے بڑے ضروری ہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خیرات بھی دے تو وہ اس کا معاملہ یہ کرے کہ زیادہ نفع والا معاملہ رہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔